کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ قرآن کو اگر کوئی بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا جائز تو ہے، لیکن اسے خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی سوتا ہوا بندہ تکلیف کا شکار نہ ہو رہا ہو، کوئی بیمار بندہ تکلیف کا شکار نہ ہو رہا ہو، کوئی نمازی ایسا نہ ہو جس کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہو۔ اتنی تاکید، جب قرآن کی تلاوت پر اتنی تاکید ہے کہ سوتے ہوئے بندے تک آواز نہ پہنچے تو نعت خوانی میں ہم کیسے اجازت دیں گے کہ اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگاؤ اور رات کو 3 بجے نعت چل رہی ہے اور سامنے کینسر کا مریض بیٹھا ہوا ہے جو سو نہیں پا رہا؟ اس سے یہ عشق رسول اور میلاد کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نعت کی آواز صرف وہاں تک پہنچنی چاہیے جہاں تک سننے والا بندہ ہے۔ ابھی یہاں اگر محفل ہو رہی ہے، اس 4 دیواری سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر اگر کوئی کام کر رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تلاوت پر منع کیا گیا تو کیسے؟ حضور کا عمل، صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے۔ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، آہستہ سے بستر سے جدا ہوتے اور گھر کے دروازہ آہستہ سے کھول کے باہر نکلتے تھے۔ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں لیکن باقی گھر والوں کی نیند کا خیال ہے کہ باقی گھر والوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ تو نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ آواز کی تکلیف آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو حضور کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی میلاد مناتا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کا راستہ روکا ہے، ہمارے علماء نے سب سے پہلے اس کا راستہ روکا ہے۔ اور محفل نعت پہ علماء کے فتاوی موجود ہیں، گلی بند کر کے محفل نعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ گلی میں ہر شہری کا گزرنے کا حق ہے۔ یا تو آپ اتنی گلی بند کریں کہ باقی راستے سے پوری پبلک آسانی سے گزر سکتی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا ایسا تمبو لگا دینا کہ یہاں والا وہاں نہیں جا سکتا، وہاں والا یہاں نہیں جا سکتا، اس کو گھر جانا ہے تو یو ٹرن لے کے 10 منٹ ڈرائیو کر کے جانا پڑے گا، ایسی محفل نعت جائز بھی نہیں ہے اور اس میں شرکت کرنا بھی منع لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ بیانات کرنے بھی نہ جائیں جہاں پہ اتنی بڑی عوام کو تکلیف دے کے محفل نعت رکھی گئی۔ حضور اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ وہاں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ ایک مرتبہ جہاد کے دوران صحابہ نے راستے تنگ کر دیے، اپنے جہاد کا سامان راستے میں رکھ دیا، روڈ پہ راستہ تنگ ہو گیا۔ حضور نے کیسا سخت جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے راستہ تنگ کیا اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اندازہ کریں، صحابہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تلواروں کے ساتھ جنگ لڑنے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے راستہ تنگ کر دیا ہے۔ تو کتنی زیادہ تاکید ہے، تو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ 25 منٹ کا ٹریفک کر کے نعت خوانی کر رہے ہیں اور باہر لوگوں کا ٹریفک کی وجہ سے پیٹرول جل رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور وہ اندر بیٹھے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات؟ تو یہ تو حضور کو خوش کرنا نہیں ہے۔ گھروں میں ہونی چاہیے یا تھوڑا خرچہ کر کے ہال میں ہونی چاہیے، گلی بند کر کے اگر کی جاتی ہے، یاد رکھیے اس میں نبی کو خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں 2 روڈ ہیں اور آپ رات کو 11 بجے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یار اس وقت ٹریفک کا فلو اتنا ہے کہ ایک روڈ سے بھی کام چل جائے گا، اور آپ اجازت لے کے باقی ایک روڈ پہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کا فلو چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو میرا بھی حق ہے نا، وہ روڈ میرا بھی ہے، حکومت نے میرے لیے بھی تو بنایا ہے، تو اگر میں تھوڑی سی محفل کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ روڈ اس طرح سے بند کرنا کہ 1 گھنٹے کا ٹریفک ہو رہا ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے، میلاد کا جو تقدس والا ہمارا ایک تہوار ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، یہ تو سارا اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہے۔ جب وہ باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا، پل پل اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے۔ بندے کو تکلیف دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اندر چاہے نعت چل رہی ہو لیکن باہر تکلیف دینے کی وجہ سے نعت کا ثواب تو ملے گا لیکن گناہ کبیرہ اس کے نامہ اعمال میں اس سے بڑا لکھا جا رہا ہے۔